امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد ان سے دور ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کی رحمت کے خالق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے پسند کریں گے کہ ان کی مخلوق ان سے دور ہو جائے؟ اس کی محبت چاہتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے قریب رہے، لہٰذا تقوی کا حکم، گناہ چھوڑنے کا حکم اس لیے دیتے ہیں کہ تم اس سے دور نہ ہو۔ اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتے، دنیا کی آسائشوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو وہ ہمیں آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے قریب کر لیتے ہیں، ہر شے سے دور کر کے اپنی محبت کا طالب بنا لیتے ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میریکلز آف درود ابراہیم کا پارٹ 2 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، اور پارٹ 1 کے اینڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ ہم اس ویڈیو کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، اور اس کا پارٹ 2 میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی۔ اور بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھیں کہ آپ لوگوں نے ہمت اور حوصلہ مجھے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور کچھ خوبصورت سی پیاری سی باتیں میں آج آپ کے ساتھ سٹارٹنگ میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی۔ اور کافی زیادہ جو میری بہنیں ہیں وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ ہی دعا کا بتائیں کہ دعا میں کس چیز کی تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ چلیں ویڈیو میں شیئر ضرور کروں گی آپ لوگوں سے بات کو۔ ویسے میں نے دعا سے ریلیٹڈ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن اگر میں آپ لوگوں سے اپنی فیلنگز کو دعا سے ریلیٹڈ شیئر کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں، اب اگر میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے حسنین ہیں، حسنین جو ہیں وہ کسی چیز کی ضد کر رہے ہیں، اور ضد بھی ایسی چیز کی کر رہے ہیں کہ جیسے ایک سامنے فار ایگزامپل ہیٹر چل رہا ہے، اور نینو کو جی شوق ہے کہ وہ ہیٹر کو ہاتھ لگا لیں، اور مجھے پتہ ہے ہیٹر کو جب نینو نے ہاتھ لگانا ہے تو وہ ہاتھ نے جل جانا ہے اور نقصان ہو جانا ہے، اور تکلیف الگ ہونی ہے اور درد الگ ہونا ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے میں نینو کو زور سے پیچھے بھی کروں، اس کو شاید ہو سکتا ہے پش بھی کروں کہ نہیں کرو ایسا، ہو سکتا ہے میں اس کو سلیپ بھی کر دوں کہ بیٹا یہ غلط چیز ہے، اس سے تم جل سکتے ہو، یہ خطرناک ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے اچھا ہی سوچ رہی ہوں، لیکن میرے بچے کو اس ٹائم شاید ہو سکتا ہے میرے سے زیادہ ظالم ماں کوئی نہ لگے جو اس کے اوپر سختی کر رہی ہے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی جب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ چھوٹی سی مثال میں آپ کو شروع میں اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو آپ اور میں نہیں جانتی، جو آپ اور میں نہیں سوچ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر کن کہہ سکتے ہیں، بس آپ کا تقوی اور یقین اور توکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہی ہونا چاہیے۔ اور بس ایک بات کا آپ لوگ یقین رکھ لیں، اور یقین جانے جب آپ یہ بات سوچ لیں گی کہ واقعی میں یہ بات بالکل درست ہے، آپ ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، جب آپ نے ہی سب کرنا ہے تو ہم کس چیز کی پریشانی لیں؟ یا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی ماں نے صبح اٹھ کے آپ کو ناشتہ دینا ہی دینا ہے، یا آپ کی ماں نے اٹھ کے آپ کے لیے ہر چیز کرنی ہی کرنی ہے پرووائڈ، تو پھر آپ لوگوں کو کس چیز کی فکر، کس چیز کا غم، کس چیز کی پریشانی، کس چیز کا ڈپریشن، کس چیز کی انزائٹی؟ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ پہ بس کہہ دیں کہ اللہ جی ہر چیز آپ کے سپرد کر دی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کسی رستے سے میں گزر کے آئی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس رستے میں خطرناک موڑ ہیں، تو میں آپ کو کہوں گی کہ پلیز آپ اس سائڈ سے مت جائیے گا، وہاں پر بہت ہی خطرناک موڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے میری بہنوں، کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ پہ بس توکل اور یقین رکھ لو، اور بس یہ سوچو، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو سائن دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ ضرور ضرور کن فرمائیں گے۔ بے شک تھوڑی سی تاخیر ہے، صبر کرنا بہت ضروری ہے، دیکھو صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ لیکن دیکھو وقت ہے نا، وقت کو وقت دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ وقت کو وقت دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ دیں گے، اور وقت آپ کے لیے بھی شاید دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ پاک، یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی جو ہے اتنے وقت سے انتظار کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے، تو یا اللہ پاک اس کی دعاؤں پہ کن فرما دے۔
تو میری بہنوں میں یہی کہوں گی کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن بس تھوڑا سا پیشنس، صبر، اطمینان، توکل، حوصلہ، یقین، نا امیدی بالکل بھی نہیں، مایوس بالکل نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس آپ پکی دوستی کر لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، اور یقین جانیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں کہ ادھر ادھر ہم بھٹکتے ہیں، ادھر ادھر ہم جاتے ہیں، ادھر ادھر ہم سوچتے ہیں یہ ہماری بات سن لے، یہ ہماری بات ایسے ہو جائے، یہ ہماری بات ویسے ہو جائے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی وہ بات کرنا اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے۔ اور ایون کہ آپ اگر کسی دوست سے بات کر رہے ہوتے تو وہ تیسرے منٹ میں کہتا ہے یار بس کر دے، روزانہ ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بولو میں تمہیں سنوں گا، تم بار بار ایک بات ریپیٹ کرو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں تمہیں سننا چاہ رہا ہوں، تم جس طریقے سے کچھ مانگ رہے ہو، تمہارے چہرے پہ جو ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ رہی ہے، یا ایک ہلکی سی نمی والے آنسو بھی تمہاری آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں، اور وہ بغیر شکن کے جو آنسو تمہاری آنکھوں سے گر رہے ہیں، مجھے وہ آنسو بھی پسند ہیں، تم مانگو تو صحیح، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اور یہ کچھ الفاظ اور کچھ باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور امید کروں گی کہ یہ باتیں جو ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوں گی، اور بس آپ لوگوں نے دیکھیں دعائیں کرنی ہیں، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنتا ہے، اور وہ کنیکشن آپ لوگوں نے بنانا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں بلاتے ہیں اپنے پاس، اور آپ لوگوں نے جانا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، نفلی عبادات کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ تو چلیں آگے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں وہی بات کہہ دوں جو میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی بھی ہوتی ہوں، کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں جی، کچھ بھی آتا ہی نہیں ہے مجھے، اور آپ لوگ بس ساتھ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں، کرم کر رہے ہیں، بس ایسا ہی ہے۔ اور دیکھیں جب منزل شروع ہوتی ہے تب انسان اکیلا ہوتا ہے، لیکن آہستہ 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 وہ منزل جو ہوتی ہے، پھر وہ اکیلا جو انسان ہوتا ہے وہ پھر قافلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی تھا کہ میں بھی منزل کی طرف اکیلی ہی چلی تھی، اور تنہا تھی، اور ٹوٹی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھال لیا، اور اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں، اور سب جیسی میری بہنیں جو ہیں وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں، اور مجھے مزید دن بہ دن مضبوط کر رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر تم کبھی ٹوٹی تھی تو تمہیں جوڑنے کے لیے میں نے کتنے سارے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے کیے ہیں، اور جو تمہیں بھی ہمت دے رہے ہیں، اور تم بھی سب کو ہمت دو۔ تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ لوگوں سے ہمت مل رہی ہے، اور آپ لوگوں سے مجھے بہت ہمت مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دل کی دعاؤں کو قبول کریں، کن فرما دے سب کی دعاؤں پر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ یہ میری بہن ہیں جی، انہوں نے مجھے وائس نوٹ سینڈ کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے فیملی کی طرف سے الاؤ نہیں ہے میں ان کی وائس جو ہے اپنی ویڈیو میں نہ شیئر کروں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ میرے پاس امانت ہیں، وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ اور دیکھیں کچھ چیزیں انسان کی پرائیویٹ بھی ہوتی ہیں، پرسنل بھی ہوتی ہیں، جو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ میں یہ شیئر کر دوں، یہ بات شیئر کر دوں، تو جب وہ مجھے کہتے ہیں یہ والی بات آپ نے نہیں شیئر کرنی، یہ آپ نے شیئر کرنی ہے، تو میں اتنی ہی بات شیئر کرتی ہوں۔ یہ میری بہن ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں، اور انہوں نے اپنی 3 بیٹیوں کی جو سٹوری ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور جب میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ میری سسٹر ہیں، تو یہ مجھے کہی تھی آپ مجھے سسٹر نہیں بولے، میں آپ کی شاید امی کی عمر کی ہوں۔ ان کو میں نے یہی بولا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، آپ میری بہن ہے، کیونکہ آپ نے مجھے بہن اور دوست سمجھ کے اپنی بات کو شیئر کی ہے۔ اور یہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے رشتے میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی تھی، ڈیفیکلٹیز ہو رہی تھی، اور کافی زیادہ پریشان تھی ہیں۔ اور ظاہر ہے جی ماں کا جو دل ہوتا ہے وہ ویسے ہی بڑا نازک ہوتا ہے، اور وہ بیٹیوں کو جب اس طرح دیکھتے ہیں تو کافی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی بڑی بیٹی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی جو اسٹڈیز تھیں سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، ہر چیز ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے رشتے وغیرہ دیکھنے شروع کر دیے، اور رشتے آ بھی رہے تھے، ہر چیز ہو رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ بس بات نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ پچھلے 2 سالوں سے اتنی زیادہ کہتی ہیں کہ میں بس بے بس ہو گئی تھی، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں بات بن پا رہی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم کسی اپنے آس پڑوس کی دوست سے، کسی بہن سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اکثر یہ مشورہ دے دیتی ہیں کہ تمہاری بیٹی کے رشتے پہ بندش ہوئی ہے، تمہاری بیٹی کے رشتے پہ ایسے ہوا ہے، ویسے ہوا ہے، یوں ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں ظاہر ہے میں بھی ماں ہوں، میرے دل میں بھی خیالات آنے اور عجیب عجیب وسوسے بھی آنے کہ ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، دیکھو وہاں پہ بات بنتی بنتی بگڑ گئی تھی، وہاں پہ تو شادی تک بات بھی پہنچنے والی تھی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔
تو ان کو ایک بات پھر کسی نے سمجھائی کہ دیکھو میری بہن، اگر تمہاری بیٹی کے رشتے پہ ہی کسی نے رکاوٹ کرنی تھی تو جب اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے تو وہ ڈاکٹریٹ بنتے بنتے اس کو کتنا ٹائم لگا ہے، تو اس کی تعلیم پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو الفاظ تھے جو ان کو کسی نے سمجھائے، انہوں نے ان کی زندگی کو بدلا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم نماز تہجد پڑھو، اور نماز تہجد میں تم 2 رکعت صلاۃ الحاجات کے پڑھو۔ کسی اور نے ان کو مشورہ دیا، میرے سے تو ان کی بات چیت اب ہوئی ہے، لیکن ان کو پہلے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل جو ہیں صلاۃ الحاجات کے تہجد کی نماز میں پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بڑی بیٹی ہیں ان کے جو اسباب ہیں وہ بنا دیں۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایسی ایسی جگہ پہ بھی گئی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کافی زیادہ پیسے بھی لگائے کہ رشتہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی مجھے کہتا تھا ایسے کر لو، کوئی مجھے کہتا تھا فلانی جگہ پہ چلی جاؤ، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، لیکن کہتی ہیں کہ میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں ہو پا رہی تھی، مجھے اصل منزل نہیں مل پا رہی تھی کہ میں نے اصل کس جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ اللہ پاک میری دعاؤں کو سنیں، میری بچیوں پر اپنا کرم کریں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی، کہتی ہیں کہ دیکھیں جب کسی چیز میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کے رشتے میں اتنی زیادہ مایوس بھی ہوئی، کہیں کہیں جگہ پر وہ کہتی کافی زیادہ پریشان بھی ہوئی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تھرو اپنے قریب کرنا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب انسان کی ایج تھوڑی ہونے لگتی ہے نا تو وہ ویسے ہی اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے قریب ہوئی تو میں نے اپنی بیٹیوں کو جوانی میں ہی اللہ کے قریب کیا۔ اور وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تہجد کی نماز میں 2 نفل انہوں نے صلاۃ الحاجات کے پڑھے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے لیے نیک اسباب پیدا کریں اور اچھے اور بہترین رشتہ اللہ پاک عطا کریں، تو وہ کہتی ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیم کی وہ تسبیح کرتی تھی، 313 مرتبہ درود ابراہیم کی وہ تسبیح کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس ٹائم دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ یا اللہ پاک میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اور کہتی ہیں کہ 41 ڈیز تک میں نے اس چیز کو کیا کنٹینیوسلی، اور 41 ڈیز تک وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو کنٹینیوسلی کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیک اسباب پیدا کیے۔ اور اب ان کا ماشاءاللہ سے جب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جرمنی چلی گئی ہیں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں، آباد ہیں۔ لیکن وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ وہ ان کی جو زندگی میں میریکل ایک تو یہ تو ہوا ہی ہوا کہ جیسے ان کی بیٹی کا اللہ پاک نے نیک نصیب کیا اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، لیکن وہ یہ ضرور کہنا چاہ رہی تھیں، وہ بتانا چاہ رہی تھیں ان سب بچیوں کے لیے کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جوانی میں عبادت کا موقع دیا ہے نا، چاہے کسی بھی طریقے سے دیا، چاہے آپ کے دل میں کوئی بھی دعا ہے، چاہے آپ کچھ بھی چاہتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے صرف اور صرف اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ یہی کہنا چاہ رہی تھیں کہ دیکھیں اگر ان کی بیٹیاں جو ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، جس میں سے ان کی ایک درمیان والی جو بیٹی ہے، سیکنڈ نمبر والی بیٹی، ان کا بھی ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے اور ان کی بھی انشاءاللہ بہت جلد رخصتی ہے، تو وہ یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھیں ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب آ گئی ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم کبھی کبھی اپنی اتنی زیادہ اپنی فیملیز میں، اپنے خاندانوں میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی اصل اولاد کی، اپنی بچیوں کی میں بھی وہ کہتی ہیں کہ تربیت کی طرف بھول جاتے ہیں، کہ اصل جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ کا بھی کوئی ایشو تھا، کوئی مسئلہ تھا، کوئی پریشانی تھی، انہوں نے اسی طریقے سے 2 نوافل جو تھے صلاۃ الحاجات کے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس وقت تہجد کے وقت 2 نفل جب پڑھتی تھی وہ، اور وہ کہتی ہیں کہ بس انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ان کے ہسبینڈ کے جو پوسٹنگ کا مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے وہ بھی حل ہو جائے، تو وہ بھی حل ہو گئی۔ تو وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں کتنی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں رکھی ہیں، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، اور درود ابراہیم تو میں کہوں گی جی سیدھا ڈائریکٹ جاتا ہے، اور درود پاک تو میں کہوں گی کہ جی ایسا ہے کہ جو آپ کا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکشن بنا دیتا ہے، آپ کو دل سے اتنا سکون دیتا ہے، اتنی پاور ایلیمنٹس آپ کے اندر آ جاتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی سچویشن سے آپ کو لڑنے کی ہمت اور طاقت دے دیتے ہیں۔ درود ابراہیم کی اگر فضیلت آپ جانیں نا تو اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جتنی میں بتا
بتاؤں تو اتنی کم ہے۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی ہوئے، ان کی بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی آ گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا، ان کے ہسبینڈ کی جو پوسٹنگ کا مسئلہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا۔ اور انہوں نے جو طریقہ بتایا، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میری بہن چاہیں تو وہ لازمی اس طریقے کو کریں۔ اور جو بھی مجھے سن رہی ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کافی زیادہ مجھ سے بات چیت بھی کرتی ہیں، کچھ لازمی اس طریقے سے صلاۃ الحاجات کے جو نوافل ہیں وہ تہجد کی نماز میں ادا کریں۔ اور دیکھیں تہجد کی نماز کا خاص طور پہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے عرش پہ موجود ہوتے ہیں اور ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن جو تہجد کا وقت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے مجھ سے مانگے جسے میں دوں اور میں اس کے لیے آسانیاں کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی دعائیں مانگے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اگر دیکھیں اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں تو وہ تو ہماری غفلت ہے، ہماری پریشانی ہے نا، وہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہے۔ اور ہم اگر اس وقت کو گوا دیتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا نقصان ہے نا۔ تو تھوڑی سی نیند ضائع کر کے تو سمجھ لو دنیا میں جو چیزیں چاہیے وہ مل جائیں گی، آخرت بھی مانگ لو، ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی مانگو۔ دیکھو اصل مقام، اصل جہاں ہم نے جانا ہے وہ تو آخرت ہے۔ آخرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا بیسٹ کنیکشن بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہو کہ یہ میرا فلاں بندہ تھا، یہ میری فلاں بندی تھی جو اس وقت میرے پاس آتی تھی، اور وہ تہجد کی نماز ہماری گواہی دے دے جب ہم قبر میں اندھیرے میں ہوں، جب ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہو ہمارے ساتھ۔ اور اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ سیکنڈ میریکل سٹوری ہے جو ماشاءاللہ جب میں نے بھی سنی تو یقین کریں کہ اس سٹوری سے ایمان تازہ ہو گیا، اور اس بات پہ یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل اپنی طرف لانا چاہیں تو وہ کسی بھی طریقے سے لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ میری ان بہن کے ساتھ ہوا۔ یہ لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، بہت بہت شکریہ دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھیں۔ صرف جی تعریف جو ہے وہ اللہ کی ذات کی ہے جس نے ہمیں بنایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے بات کر سکتی ہوں، بول رہی ہوں۔ اللہ کا بہت شکر اور کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ الفاظ دے دیتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں، بول لیتی ہوں۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ اور یہ لکھتی ہیں کہ الحمدللہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی آپ سے بات کروں، میرے 2 بیٹے ہیں، لو میرج کی تھی ہم نے، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت ہی مشکلوں کے ساتھ اللہ نے ہماری لو میرج کو تکمیل تک پہنچایا۔ اور آپ شاید میری اس بات پہ تھوڑا سا مسکرا بھی رہی ہوں گی تکمیل کے لفظ سے، کیونکہ بہت ہی زیادہ پرابلمز آئیں اور کافی زیادہ چیزیں ہم نے فیس کی، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے۔ اور میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم کتنے پریشان تھے اور کن حالات سے ہم گزر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت سے ہمارے حالات، ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں کس طریقے سے ٹھیک کیں۔ تو میری بہن، میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی جاب بالکل ختم ہو گئی تھی اور ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ ہمارے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری گھر پر لگ چکی تھی، اور اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اچانک ہی ان سب حالات کے دوران مجھے کارسینوما ڈائگنوس ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ظاہر ہے جب انسان کو پتہ چل جائے اتنی بڑی بیماری کا، اور انسان یہ سوچے کہ میرے 2 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا اور آنے والا مستقبل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو اس میں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ ان سب حالات سے پہلے ہماری لائف سٹینڈرڈ جو تھا، ہمارا جو لائف سٹینڈرڈ تھا وہ بہت ہی ہائی فائی تھا۔ ہم بالکل ہی اللہ کی طرف سے غافل تھے، اور اس بات میں یہ بھی کہوں گی کہ شاید اس میں ہماری ہی غفلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لیکن جب اللہ نے ہمیں اپنے قریب کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قریب کیا، کیونکہ جب مجھے کارسینوما ڈائگنوس ہوا تو اس دوران ہم دنیا میں اتنے مشغول ہوئے تھے کہ پارٹیز اور بہت ہی زیادہ ان چیزوں میں ہم مشغول تھے۔ اب آپ سمجھ جائیں کچھ چیزوں کے بارے میں۔ اور جی میری بہن، میں آپ کی بات تک پہنچ گئی ہوں، اور ظاہر ہے کبھی کبھی انسان ہوتا ہے جی، دنیا کی اتنی چیزوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں ہوش رہ پاتا کسی چیز کا، اور بس وہ ہماری اپنی ہی غفلت ہوتی ہے۔ اور اس میں یہی کہوں گی کہ ہماری اپنی نادانیاں ہوتی ہیں، اپنی غفلت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی لیوش سٹینڈرڈز کو دیکھ کے اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ میں جب علاج کروا رہی تھی تو اسی دوران میرے بیٹے کو بھی نمونیا ڈائگنوس ہو گیا، اور بہت ہی زیادہ حالات خراب تھے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے تو
اپنے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا، ہم تو صرف دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے رہے، کبھی گھر والوں کو خوش کر لو تو کبھی دوستوں کو، کبھی کسی کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ اور آپ یقین کریں جب ہمارے پہ بہت ہی مشکل حالات آئے تو ہمیں ان سب نے چھوڑ دیا جن کو ہم خوش کرنے میں مشغول ہوتے تھے، کہ آج کسی فلانے دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے وہاں چلے جاؤ، آج فلانے کسی دوست کی کٹی پارٹی ہے وہاں چلی جاؤں، کچھ ایسا کر لوں کچھ ویسا کر لوں۔ لیکن ان بیماریوں نے ہمیں ان سب کے چہرے بھی دکھائے اور ہمیں یہ بھی دکھایا کہ کون سی ذات صرف آپ کے مشکل حالات میں کام آتی ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور ایسا بھی ہو گیا تھا، اتنے خراب حالات ہو گئے جب ظاہر ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور میرے ہسبینڈ کی جاب بھی چلی گئی، اور میری اتنی بڑی بیماری، اس کے بعد بچوں کا مسئلہ اور پریشانی، گھر کے حالات بہت ہی زیادہ خراب۔ اور جب ہم کسی کی طرف جاتے تو لوگ کہتے آج ہم گھر نہیں ہیں اور آپ کل آنا، آج ہم یہاں گئے ہیں آج ہم وہاں پہ ہیں۔ تو آپ یقین کریں دل ٹوٹا جا رہا تھا، اتنا بیماری سے نہیں جتنا لوگوں کے رویوں سے دل خراب ہو رہا تھا۔ اور اسی دوران میری ایک بہت ہی اچھی بہن ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ تم اتنی زیادہ پریشان ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں انہیں فرشتہ بنا کر ہمارے لیے بھیجا، اور آپ سے میں کس طریقے سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزا دیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے قریب کیا۔ وہ الہدا میں ٹیچر ہیں اور الہدا میں وہ پڑھاتی ہیں، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے اوپر تھوڑی سی آزمائش ہے، اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر ختم کر سکتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میری بہن یہ تو سیدھا سیدھا بیماری ہے، ظاہر ہے انسان غفلت میں ڈوبا ہوتا ہے اسے نہیں سمجھ آتی۔ اچانک ہی میرے ہسبینڈ نے جب یہ بات انہیں بولی تو وہ بھی بہت زیادہ عجیب سا ان کا ریئیکشن تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی ہے، آپ نے کبھی فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو ہم دونوں میاں بیوی کی نظریں بالکل نیچے جھک گئیں اور ہم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا سوال کر دیا۔ تو ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو زمین کھولیں اور اس میں دھس لیں، کیونکہ ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ ان شارٹ یہ بتاؤں گی کہ انہوں نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، اور اللہ نے جس طریقے سے انہیں فرشتہ بنا کر بھیجا تھا ہمیں نہیں پتا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے کچھ عرصہ پہلے ایک پرائز بانڈ لیا ہوا تھا اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ تو میری بہن انہوں نے مجھے کہا کہ تم جب فجر کی نماز پڑھتی ہو تو اللہ سے اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے درود ابراہیم کی تسبیح کرتے ہوئے دعا کیا کرو۔ تو میں تو اپنی بیماری کے لیے دعا کرتی تھی، اپنے بچوں کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی، اور اچانک ہی ایسا ہوا کہ میرے علاج کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے اور ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم اپنے بہت ہی قریبی رشتہ داروں کے گھر گئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بالکل ٹوٹ سے بکھر گئی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت ہی مشکل سے سنبھالا اس وقت، اور میں ایک ہی توکل اور یقین کر رہی تھی کہ انہوں نے بولا تھا، جو سسٹر تھیں الہدا کی ٹیچر، انہوں نے بولا تھا کہ اللہ پہ یقین رکھ لو اور توکل رکھ لو، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ اور میں تو بس آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ اب کوئی رستہ نکال دو۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ نے ایک پرائز بانڈ لیا تھا، اور کچھ اچانک سے میرے ہسبینڈ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم دیکھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی ہو۔ تو میں جس طریقے سے فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر درود ابراہیم پڑھتی تھی اور اللہ کی شان کو بیان کرتی تھی، سورہ یاسین بھی پڑھتی تھی اور اللہ سے مدد مانگتی تھی، اور اسی دوران اللہ نے ہمیں اپنے قریب کر لیا۔ اچانک ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ نے جب پرائز بانڈ کو چیک کیا تو اللہ نے ہم پر کرم کیا، اور اللہ نے وہاں سے ہمارا ساتھ دیا جہاں سے ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور میں اس ٹائم جو آپ کو میسج میں لکھ کے بات بتا رہی ہوں، آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرا فون اس ٹائم آنسوؤں سے تر ہے، کیونکہ شاید وہ فیلنگز، وہ چیزیں میں نہیں بھی بیان کر سکتی۔ اور بے شک یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ غفلت میں رکھتا ہے۔ تو آپ سے میں کہوں گی کہ جب آپ میری اس الفاظ کو شیئر کریں تو یہ ضرور بتائیں کہ درود ابراہیم میں بہت ہی زیادہ برکتیں اور شفاعتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو ان سب سے گزارش ہے جو اپنی کسی بھی پریشانی مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ درود ابراہیم کی کثرت کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں،
اور دنیا والوں کو خوش کرنے میں مت لگے رہیں، صرف اللہ کی ذات کو خوش کر لیں۔ جب اللہ کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی تو خود بخود رستے، وسیلے اور ہر چیز بنتی جائے گی۔ اور امید کروں گی کہ میری بہن آپ میرے ان الفاظوں کو ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گی جب بھی آپ ویڈیو بنائیں۔ آپ کے پاس میری بات امانت ہے اور آپ نے ان سب تک پہنچانی ہے جو اس ٹائم مشکلوں میں اور دنیاوی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص کرم کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو ضرور یاد رکھیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں اور میرے بیٹے کو اللہ پاک لمبی زندگی دیں اور دوسرے بیٹے کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی دیں اور میرے ہسبینڈ کے لیے بھی آسانیاں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہماری غیبی طریقوں سے مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اسی طریقے سے مدد کریں، غیبی اسباب بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ماشاءاللہ جی، ان کی بھی بہت ہی خوبصورت میریکل سٹوری تھی۔ دیکھیں واقعی میں صحیح بات ہے، ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کہہ لیں کہ جیسے انسان نچڑا ہوتا ہے نا کہ دنیاوی چیزوں میں، کہ ہم وہ بھی حاصل کر لیں، وہ بھی حاصل کر لیں، ہم یہ بھی لے لیں، آج اس نے فلانا جوڑا پہنا ہے ہم بھی فلانا جوڑا پہن لیں، کسی طریقے سے ہم یوں کر لیں۔ ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دینا ہے ہم اس کو کیوں نہیں راضی کر رہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں لوٹ کر جا رہے، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، اپنی جو بھی حاجتیں، دعائیں ہیں، جو بھی چیزیں چاہیے اللہ سے مانگ لو، اللہ پہ توکل اور یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم کریں، خاص خاص کرم کریں اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ جس طرح اس میریکل سٹوریز جو ہیں یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم مزید قریب ہو رہے ہیں۔ میں تو جی اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو رہی ہوں، یقین جانے کہ جب میں کچھ سن رہی ہوں، کچھ پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ اب ایسا پڑھ لو، اب یہ کر لو، اب یوں کر لو۔ دیکھیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نا، ہم ادھر ادھر تو نہیں بھٹک رہے، ہم کسی چیزوں برائی میں تو نہیں پڑھ رہے، ہم کسی غلط چیز میں تو نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ باقی وہی بات ہے جی، زندگی کی آخری سانس تک انسان سیکھتا ہے اور انسان خطا کار ہے، گنہ گار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف پرفیکٹ ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم کریں، اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا اجر دیں، آمین ثم آمین۔ جب جی آپ لوگ دعا کیا کریں حسنین کے لیے اور میرے لیے ضرور دعا کیا کریں جی، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ آپ کی کوئی بھی کوائریز ہوں، کوئی سوالات ہوں تو آپ ڈسکرپشن میں سے انسٹا کی آئی ڈی لے سکتے ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں، کوئی اپنی بات آپ نے شیئر کرنی ہو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں۔ چلیں جی یہیں پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔